اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق اوان اور آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اسماعیل ہانیہ حماس کے سربراہ، انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان اسرائیل کو دھمکی دے تو یہ جنگ رک جائے گی اور مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس کی وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیوں کہا گیا ہے؟ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ 55 سے زیادہ اسلامی ریاستیں ہیں جن میں بہت تگڑی مالی طور پہ بھی ریاستیں ہیں، اسلحہ کے لحاظ سے بھی بڑی تگڑی ریاستیں ہیں، فوج کے لحاظ سے بھی بڑی تگڑی ریاستیں ہیں، ہم ایٹمی ریاست ہیں۔ اس کے علاوہ ایسے ممالک ہیں ہمارے کہ جن کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ اگر وہ یورپ اور امریکہ کو اپنے وسائل کی بنیاد پہ، وسائل کے بلبوتے پہ سرنگوں کرانا چاہیں تو ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں، وہ یہ ایسا کروا سکتے ہیں، لیکن ان میں ہمت نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کر پا رہے۔ ہم تو ہماری سرزمین جو ہے اس وقت جو بھی صورتحال ہے آپ کے سامنے، اس پہ زیادہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا، لیکن جو ایک مسلمان بھائی نے قبلہ اول سے آواز دی ہے اس پہ کسی نہ کسی طور لبیک کہنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم سارے کل اللہ اور اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسجد اقصی اور اسماعیل ہانیہ اور فلسطینیوں کے سامنے شرمندہ ہوں گے۔ ناظرین، بھٹو ریفرنس، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، بھٹو ریفرنس جو پینڈنگ ہے، جو صدارتی ریفرنس نمبر 1 جو پیپلز پارٹی کے گزشتہ دور میں جناب ڈاکٹر بابر اعوان صاحب نے پریپیئر کر کے تو بڑے کئی عرصے تک، بڑے لمبے عرصے تک، کئی ہفتے کئی مہینے وہ ریفرنس چلایا، اور اس میں کورٹ کی طرف سے غالباً کوئی درجن بھر امائکس کے رائے مقرر کیے گئے تھے، جن میں سے آدھا درجن سے زیادہ نے رائے بھی دے دی تھی، ایک آدھ نے کوئی کسی وجہ سے انکار کیا گیا تھا، ایک دو لوگ کوئی باہر تھے شاید، اس طرح کی جو میرے ذہن میں چیزیں آ رہی ہیں۔ اور اس پہ پورا 17 رکنی اس وقت بینچ تھا، تو بڑی زبردست سماعت ہوئی، اور پھر ایک سازش کے تحت وہ جو نوٹس والی بات تھی، پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ مشہور زمانہ نوٹس ملیا ککھ نہ لیا، اور اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کا 2.5 سال کے لیے لائسنس سپریم کورٹ کا معطل کر دیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس وقت کے چیف جسٹس جناب ان کے دوست اعتزاز احسن، چیف جسٹس افتخار چودھری کے دوست، اور ان کی جو اس وقت گاڑی بھی چلاتے تھے، انہوں نے پھر سیٹ سنبھال لی بھٹو ریفرنس کی، لیکن سوائے وکالت نامہ سبمٹ کرنے کے نہ کبھی کوئی درخواست کی گئی اور نہ ہی وہ ریفرنس آگے بڑھا۔ اب یہ قاضی صاحب نے جس طرح سے ایک دو پرانے مقدمات، جس طرح سے فیض آباد دھرنا کیس تھا، اس کو نپٹایا، اور اب شاید اس بھٹو ریفرنس کو بھی نپٹانے کے درپے ہیں۔ چلیے، بہت اچھی بات ہے، تاریخ کا ایک قرض ہے اس مقتول کا، اس شہید کا، اس قوم پہ بھی، اس عدلیہ پہ بھی، کہ اس عدلیہ کے ججز نے یہ کہا کہ ہم سے غلط فیصلے کروائے گئے، ہم شرمندہ ہیں، لیکن ہم مجبور تھے۔ تو آپ شرمندہ بعد میں ہوتے ہیں، اس وقت مجبور ہوتے ہیں، تو اس وقت اگر شرمندگی آئے تو ریزائن کر دینا، ہٹ جائیں نا، یا کھل کے فیصلہ کر دیں، کوئی بات ادا کر دیں۔ بہرحال ناظرین، توئین الیکشن جو ٹرائل ہے، الیکشن کمیشن، وہ 13 دسمبر سے الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ وہ جیل ٹرائل کریں گے۔ ناظرین، اس سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان ایک مقدمے میں نہیں، ایک سے زیادہ بار کئی مقدمات میں وہ کہہ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن نہ عدالت ہے، نہ کوئی ٹریبونل ہے، وہ ٹرائل نہیں کر سکتا، لیکن وہ بضد ہے، کمیشن بضد ہے کہ انہوں نے عمران خان کا ہر صورت ٹرائل کرنا ہے، اور پہلے طلبی کی عمران خان صاحب کی الیکشن کمیشن میں، لیکن انہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ طے کیا گیا ہے کہ انہیں باہر نہیں لانا، لوگوں کو نہیں دیکھنے دینا، تو پھر الیکشن کمیشن نے یہ کہا جی ہم چل کے جاتے ہیں اور ٹرائل کرتے ہیں، اور جیل کے اندر ٹرائل کریں گے۔ اب دیکھیے 13 تاریخ کو کیا ہوتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان صاحب کی جو درخواست جو میاں والی کی سیٹ کے حوالے سے نااہلی تھی، اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اور دوسری طرف لاہور میں بھی چیلنج ہوئی تھی، جب لاہور کے ایک بڑے بینچ نے اس پہ سماعت بھی کی اور وقتی طور پہ ریلیف بھی کچھ دیا، اور یہ کہا گیا کہ اسلام آباد والا معاملہ جو مقدمہ، یہاں سے پٹیشن واپس لی جائے، تو یہاں کئی مہینے پہلے عمران خان صاحب کی طرف سے
وہ درخواست واپس کے لینے کے لیے پٹیشن دائر کی گئی اور بحث ہوئی، اور وہ کئی مہینے درخواست پہ بحث، فیصلہ محفوظ کر کے اب جو فیصلہ سنایا گیا ہے کہ نہیں جناب وہ درخواست تو اسی واپس نہیں لین دیں گے۔ اور آپ کو یاد ہے اسی اسلام آباد ہائی کورٹ میں پچھلے ہفتے جب نیب نے کہا کہ جناب ہم فلانا ریفرنس ہم واپس لیتے ہیں، فلانی اپیل ہم واپس لیتے ہیں، تو ایک سیکنڈ نہیں لگا، انکار کسی نے کیا ہی کوئی نہیں۔ عدالت کی طرف سے خیر سے وہی بینچ تھا جو عمران خان صاحب کو انکار کر رہا ہے، اور نواز شریف صاحب کو اقرار پہ اقرار کیے جا رہے تھے۔ آج بھی جو العزیزیہ والے مقدمے میں نیب نے یہ کہا کہ آپ سزا معطل کر کے نواز شریف صاحب کی تو آپ اس کو ٹرائل کورٹ میں دوبارہ واپس بھیج دیں، لیکن ہائی کورٹ کسی طرف سے کہا گیا نہیں 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 بالکل انصاف ہم نہیں کر رہے ہیں، ہم نے انصاف کر کے تو اس کا فیصلہ کرنا ہے۔ بہرحال آپ کا کیا کہتے ہیں، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، وہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ تو اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں کہ ایک آدمی کے لیے کوئی انصاف نہیں، ایک آدمی کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ کوئی نہیں، اور دوسرے کے لیے سارے کا سارا انصاف، اور کوئی پابندی ہے ہی کوئی نہیں۔ جس طرح کی پٹیشن آئے لے آؤ، اے لو آ گئی پٹیشن، لو انصاف، جولی بار کے وہ دے دیتے ہیں۔ بہرحال وہ سائل جو ہے اس کا اپنا اپنا مقدر ہے نا جی۔ ناظرین، عمران کو گرانے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں ہوتا کہ وہ اس کو راستے سے ہٹانے کے لیے کیا کیا نہ کیا جائے۔ آپ کو پتہ ہے تاریخ بن گئی ہے، دنیا میں ایسا نہیں ہوا۔ ایک آدمی کہ جس کی 70 سال سے زیادہ اس نے زندگی گزار لی، جس میں 50+ ایئرز اس کی جوانی کے تھے، ایک مقدمہ نہیں تھا، ایک شکایت نہیں تھی، لیکن چند دنوں میں، چند ہفتوں میں 200 کے قریب مقدمے بن گئے، اور پھر جیلیں شروع ہو گئی، پھر سزائیں شروع ہو گئی، پھر نااہلیاں شروع ہو گئی۔ اچھا، جب یہ ساری چیزوں سے معاملہ نہیں بنا، کتابیں لکھنا شروع ہو گئی، پھر نہیں بنا، انٹرویو ہو گئے، نہیں بنا، نااہلیاں شروع ہو گئی، دوست توڑنے شروع ہو گئے، پارٹی میں سے بغل بچے پارٹیاں نکلنی شروع ہو گئی، نہیں بات بنی، تو معاملات گھر تک لائے گئے۔ پہلے آڈیو لیکس ہوئیں، پھر ایسی چیزیں ہوئیں کہ خاور مانیکا جیسا بدبخت آدمی، سیاہ، میں کیا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے، دنیا لعنت ڈال رہی ہے، تو کر رہی ہے اس کو۔ ہماری پٹواری میں جو برا لفظ ہے نا، وہ اس کو تو کتے کو کرتے ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تو دنیا اس کو تو کر رہی ہے، اور اس نے 28 سال جس خاتون کے ساتھ گزارے، اور وہ خاتون ہے کہ جس کے حوالے سے گرفتاری سے پہلے اس نے اپنے ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ میں اس کی پاکیزگی کی قسم دیتا ہوں، اس جیسی پاکیزہ خاتون میں نے نہیں دیکھی۔ اور آپ کے علم میں ہے کہ اس کے بطن میں سے اس شخص کے بچے بھی ہیں۔ اور اب یہ سنا ہے کہ جس طرح سے کچھ ہفتے اس کو غائب رکھنے کے بعد اسے انٹرویو کروایا گیا تھا خاور مانیکا سے، کہ ان بیٹوں سے بیچاروں سے کہ ان کی بھی ٹھکائی لگی ہے، ان کو بھی اٹھایا گیا، اور وہ بھی شاید کوئی انٹرویو ریکارڈ کروا چکے ہیں یا کروائیں گے، جو بھی صورتحال ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ریکارڈ ہو چکا ہے، اب آئے گا تو پتہ لگ جائے گا کہ وہ ان بچوں سے بھی اپنی ماں کے خلاف کہلوایا جائے گا۔ ماں کا درجہ، ماں کیا، ماں باپ دونوں، لیکن ماں کے حوالے سے خاص طور پہ ماں کافر ہو، ماں جیسی بھی ہو، اس کے حوالے سے خدائی حکم ہے کہ آپ اف نہیں کریں گے۔ تو یہ کیسے میرے اللہ کو جواب دیں گے جو اپنی ماں کے حوالے سے بچوں سے انٹرویو کروانے جا رہے ہیں؟ صرف اب شاید اوپر سے وہ خون گرنا اور پتھر گرنا اور مینڈک گرنا اور وہ والی خون آلود اور پتھروں والی آندھیاں چلنا باقی رہ گیا ہے، باقی کسر تو باقی بچی کوئی نہیں ہے۔ خدا کا خوف کریں، لیکن کوئی خدا کا خوف نہیں ہے۔ ایک عمران کو گرانے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن وہ شیر کا بچہ ایسا ہے کہ وہ کھڑا ہے، اس نے جو کچھ کہا تھا اس نے وہ کر کے دکھایا۔ جیل میں یہ بڑے بڑے ترم خان جاتے ہیں تو ان کی گردنیں جھک جاتی ہیں، ان کی کمریں لفٹ جاتی ہیں، ان کے ہاتھ میں کھونڈیاں آ جاتی ہیں، اور ان کی آنکھوں پہ موٹے موٹے چشمے آ جاتے ہیں، اور ان کے کمریں جو ہے بستروں سے لگ جاتی ہیں، اور یہ سارے کے سارے مریض بن جاتے ہیں۔ ایک آدمی ہے پاکستان کی تاریخ میں شاید کہ جس نے اس دلیری سے جیل وہ کاٹ رہا ہے، وہ کہتا ہے مجھے کوئی پیناڈول کی گولی بھی نہیں چاہیے، مجھے ورزش کے لیے میرے آلات دے دو، مشین دے دو، سائیکل دے دو، ڈمبل دے دو، میں ایکسرسائز کروں،
اور وہ اللہ کی مہربانی سے فٹ ہے۔ اور وہ جب اتنے عرصے کے بعد، کوئی 4-5 مہینے کے بعد جب پہلا انٹریکشن ہوا صحافیوں کے ساتھ، تو اس بندے نے کیا کہا؟ اس نے یہی کہا کہ میری قوم کو پیغام دو کہ تگڑے رہو، 8 فروری کو آپ نے الیکشن میں ان سب کو ہرانا ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم جیتیں گے، پی ٹی آئی جیتے گی، بلہ جیتے گا، عمران خان کی ٹیم جیتے گی۔ عمران خان چیئرمین ہیں یا نہیں ہے، یہ سوال نہیں ہے، وہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ان کے لوگ جیتیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک نئی ٹیم بن چکی ہے، جس طرح سے بیرسٹر گور کو چیئرمین منتخب کیا گیا ہے، اور پھر جو ہمارے عمر ایوب ہیں وہ سیکریٹری ہیں، اور بیرسٹر گور چیئرمین اور سیکریٹری صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب کو وائس چیئرمین اس وقت انہوں نے نامزد کیا ہے، اور جناب چودھری پرویز الہی صاحب کو بزرگ سیاستدان انہیں صدر پی ٹی آئی کا انہوں نے کیا ہے، نامزد کیا ہے۔ اور کیونکہ باقی یہ عہدے سارے نامزدگیوں بھی ہوتے ہیں، اسی طرح سے باقی جو نامزدگیاں وہ بھی ساتھ ساتھ تیزی سے کی جا رہی ہیں، اور پی ٹی آئی اور عمران خان الیکشن کے لیے پوری طرح سے تیار ہے۔ اس وقت دلچسپ بات یہ ہے کہ باقی سارے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں سوائے پی ٹی آئی کی۔ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے الیکشن دو، باقی کہتے ہیں پیپلز پارٹی کی کہتی ہے لیول پلینگ فیلڈ دو، پی ٹی آئی کہتی ہے صرف فیلڈ دے دو، تو لیول ہم خود کر دیں گے، پلے ہمیں کرنا آتا ہے، فیلڈ دے دو۔ لیکن مولانا صاحب کہتے ہیں نہیں 8 فروری کو تو پہاڑوں پہ برف باری ہوگی اور سردی بھی ہوگی، اور اس کے بعد پھر کہیں گے کہ مارچ سے رمضان شروع ہو گیا، اور اس کے بعد کہیں گے کہ جناب 2 مہینے کے بعد پھر تو عید الاضحیٰ کا ہم نے کٹے بچے بھی پالنے ہیں، وہ سیزن شروع ہو جائے گا۔ تو یہ تو بہانے کبھی نہیں ختم ہوں گے۔ آپ کو یاد ہے نا ناظرین کہ ایران میں پوری پارلیمنٹ بم دھماکے میں اڑ گئی تھی، سب شہید ہو گئے تھے، لیکن چند ہفتوں کے بعد الیکشن کروا دیے گئے تھے، غالباً 3 مہینوں میں۔ اسی طرح سے ایک سے زیادہ واقعات دنیا بھر میں اسی طرح سے اور بھی ہیں کہ اتنے بڑے واقعات ہوئے اور الیکشن پورے اپنے شیڈول کے مطابق یا بہت مختصر عرصے میں کروا دیے گئے۔ پاکستان انشاءاللہ العزیز الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے۔ 30 ارب تقریباً یا 29 ارب روپے جو 40 ٹوٹل دینے سے وہ الیکشن کمیشن کو جا چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا کام، اگرچہ وہ صرف یہی کرنے کا کام تھا وہ باقی سارے کر رہا ہے، تو اب مجبوراً چونکہ سپریم کورٹ نے کہا ہوا اور صدر پاکستان نے ڈیٹ دی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں، تو انشاءاللہ 8 فروری کو الیکشن ہونے ہیں۔ بلہ انشاءاللہ انتخابی نشان موجود ہوگا بیلٹ پیپر پہ، آپ انشاءاللہ ووٹر موجود ہوں گے، انشاءاللہ ہم سب نے مل کے بلے پہ نشان لگانا ہے، اپنے چیئرمین کے لیے راستہ ہموار کرنا ہے کہ اس نے پاکستان کی قیادت کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر اس پوری دنیا میں ایک خوبصورت جو پاکستان کا سبز اور سفید جھنڈا ہے چاند ستارے والا، اس کی عزت ہو، اس کی پائمالی نہ ہو۔ اس سے زیادہ کیا پائمالی ہوگی کہ جدہ میں اور مدینہ شریف میں ہمارے جہاز تیل نہ ہونے کی وجہ سے پیسے نہیں دیے گئے، اور کئی دن وہاں ہمارے جو عمرہ کرنے والے زائرین ہیں مرد و زن، وہ بیچارے وہ ایئرپورٹ پہ 3 دن تک وہ بیٹھے رہتے ہیں، دن رات، واپس وہ جا نہیں سکتے، ہوٹل سے وہ فارغ ہو چکے ہوتے ہیں، ان کا ٹینر ختم ہو چکا ہوتا ہے، مجبوراً وہاں بیٹھتے ہیں، اور جہاز ان کو کیونکہ جہاز میں تیل نہیں ہے، تیل چونکہ یہ کھا گئے اس لیے تیل تو قوم کو انہوں نے دیا ہے، جہاز میں تیل باقی کہاں سے رہا۔ انشاءاللہ یہ تیل بھی آئے گا، یہ جہاز بھی اڑیں گے، اور یہ پاکستان کا فریرہ سبز فریرہ انشاءاللہ یہ والا باعزت ہوگا، اور مجھے اور آپ کو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ اس پہ فخر ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا اگر چھوٹے چھوٹے ممالک باعزت ہو گئے تو میرے ملک کا کیا قصور ہے؟ 25 کروڑ سے زیادہ آبادی کا ملک ہے، کلمے کے نام پہ بنا ہوا ملک ہے، ایٹمی صلاحیت والا ملک ہے، چاروں موسم ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہیں، سبزہ زار ہیں، نہریں ہیں، سمندر ہے، اور پھر ہمارے پاس گلیشیئرز ہیں۔ کیا نہیں ہے میرے ملک میں؟ صرف نہیں ہے تو وہ جو ہیں جن کے کرنے کے کام ہیں وہ اگر وہ کام کرنا شروع کر دیں، اور جو نہیں ان کے کرنے ہیں کہ جو کر رہے ہیں ان میں سے نکل جائیں، تو یہ وطن پیارا ہو جائے گا، ورنہ پھر ہم کہیں گے کہ یہ وطن تمہارا ہے، ہمیں خواہ مخواہ اس میں۔ پاکستان پائندہ باد، فلسطین زندہ باد۔